إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ حضرات محترم، دعا کے متعلق گزارشات کر رہا ہوں۔ دعا کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ دعا دعا یدعو کا مصدر ہے۔ ائمہ لغت نے دعا کا معنی کیا ہے پکارنا، اور شرعی اصطلاح میں اس کے کئی معنی ہیں کہ انسان اپنی مصیبت، اپنی حاجت کے وقت اپنے رب کو پکارے۔ یہ پکارنا کس کو چاہیے؟ جس کے اندر ایسی صفات ہوں جس میں وہ اپنی صفت کے اندر کسی کا محتاج نہ ہو۔ جیسے ہم پکارے وہ حی اور قیوم ہو۔ حی کا مطلب زندہ، قیوم کا مطلب قائم ہے، اور اس کی زندگی کسی دوسرے کی وجہ سے نہ ہو۔ یاد رکھیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، ہم نہ اپنی مرضی سے زندہ پیدا ہوئے، نہ اپنی مرضی سے مرنا ہے۔ ہماری زندگی ہماری اپنے سبب نہیں ہے، اس کا مالک کوئی اور ہے، وہ جب چاہے جس وقت چاہے یہ واپس لے سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے معاملے میں ساری کی ساری مخلوق محتاج ہے۔ تو ایسی شخصیت سے نہیں مانگنا چاہیے جو کسی دوسرے کے محتاج ہو اپنی زندگی کے معاملے میں۔ اس کائنات کے اندر اگر اپنی زندگی کا خود کوئی مالک ہے تو وہ صرف اللہ ہے۔ الحی، وہ زندہ ہے، کب سے زندہ ہے، کب تک رہے گا، یہ انسان کی سوچ سے ہی باہر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے یہ کلمات کہتے: انت المقدم فلیس قبلک شیء۔ اے اللہ، سب سے پہلے تو تھا، تجھ سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا۔ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ۔ اے اللہ، سب سے بعد بھی تیری ذات ہوگی، تجھ سے بعد کچھ بھی نہیں۔ وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ۔ اے اللہ، ہر چیز پہ تیری قدرتیں ظاہر ہیں، تجھ سے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، سب سے بلند و برتر تو ہے۔ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ۔ اے اللہ، تو ایک چھپی ہوئی ذات ہے، کسی نے تجھے نہیں دیکھا۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار۔ تجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا، لیکن تو ہر کو دیکھتا ہے۔ اور دوسرا، اس کی صفت قائم، خود بھی اپنی ذات کو قائم رکھنے والا، اور کائنات کی ہر چیز اس کی وجہ سے قائم ہے۔ اور تیسری صفت ایسی ہونی چاہیے جس شخصیت سے ہم دعا کریں، جسے پکاریں، جس سے مانگیں: الوجود، وہ ایک وجود رکھتا ہو اور اس کا وجود قائم ہو اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہو۔ صرف اللہ کی ذات ہے جو اپنے وجود کے ساتھ عرش معلیٰ پہ مستوی ہے۔ اس کی کیفیت کیا ہے، یہ دنیا کا کوئی انسان نہیں جانتا۔
اللہ نے قرآن میں فرمایا لیس کمثلہ شیء، میری مثال نہیں بنا سکتے، نہ ذہن میں نہ ہاتھ کے ساتھ سکیچ نہیں بنا سکتے کہ اللہ کیسے ہوں گے۔ لیس کمثلہ شیء۔ اور ایک یہ کہ وہ سخی ہو، بخیل نہ ہو۔ بخیل آدمی کم کسی کو دیتا ہے، اور وہ ایسا سخی ہو جس کے اندر جود و کرم، وہ بڑا ہی دینے والا اور کرم کرنے والا ہو۔ اور ایسی ذات سے مانگنا چاہیے جو علیم، جاننے والی ہو، میں جو کہہ رہا ہوں واقعہ میری ضرورت ہے، جو مجھ سے زیادہ میرے حالات کو جانتا ہو۔ اور یاد رکھیں، میں اور آپ بلکہ ساری مخلوق، اللہ فرماتے ہیں یستخفون من الناس، تم جو چاہو دوسرے سے چھپا سکتے ہو۔ اور ہم میں سے ہر انسان یہ بات جانتا ہے، ہم اپنی زندگی کے بہت سے راز اپنے سینوں میں رکھے ہوئے ہیں۔ ہماری زندگی کی بہت سی غلطیاں ایسی ہیں جو دوسرے نہیں جانتے، اور ہم ان کے سامنے بہت اچھے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہ علم نہیں ہے کہ جو چیز میں بتاؤں وہ آپ کو پتا ہو۔ علم یہ ہے جو نہ بتائی جائے اسے پھر بھی بتاؤ۔ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفِي الصُّدُورُ، صرف اللہ کی ذات ہے جو سینوں کے بھیدوں کو جانتی ہے، اور کائنات کے اندر کوئی کسی کے سینے کے بھید کو نہیں جان سکتا۔ کسی کے دل میں کیا ہے، آپ دیکھیں کتنے ہی لوگ ہیں جو دوستی کے روپ میں ایسا دھوکہ دیتے ہیں کہ انسان دیکھتا رہ جاتا ہے میرے ساتھ بنا کیا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو دشمنی کے اندر ایسا وار کرتے ہیں کہ انسان ساری عمر تڑپتا رہتا ہے۔ وہ ذات پاک ایسی ہے کہ اس سے کچھ بھی نہیں چھپا سکتا۔ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ، اللہ کہتے ہیں تم ایک دوسرے سے تو اپنا آپ چھپا سکتے ہو، اللہ سے کچھ بھی نہیں چھپا سکتے۔ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ، جس وقت رات کے اندھیروں میں گھروں کی کوٹڑیوں میں بیٹھ کے تم اپنی مجالس میں کوئی ایسی پلاننگز کرتے ہو اور سمجھتے ہو کہ ہماری ذات کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اللہ اس وقت تمہارے پاس ہوتے ہیں، اس کا علم ہے وہاں پہ۔ تم کیا بات کرنے والے ہو، کیا سوچنے والے ہو، یہ تمہیں نہیں پتا، تمہارے رب کو پتا ہے آئندہ کیا سوچے گا۔ تو اس لیے صرف کائنات کے اندر ایک ہی ہستی ہے جو اللہ ہے، جس سے دعا کی جا سکتی ہے، جسے پکارا جا سکتا ہے۔ اور یاد رکھیں بہت سے لوگ دھوکہ دیتے ہیں، لیکن تم بھی تو بلاتے ہو نا فلاں بھائی ادھر آؤ، یہ دعا نہیں ہے۔ پکار یہ ہے کہ اپنی مصیبتوں کے مداوے کے لیے کسی سے التجا کرنے، کسی کو آواز دینے۔ وہ کائنات میں کوئی بھی نہیں جو کسی کی مصیبتوں کو ٹال سکے سوائے اللہ کی ذات۔ اور یاد رکھیں اس معاملے میں اللہ چھوٹی سی غلطی کو بھی برداشت نہیں کرتے۔ اگر کوئی شخص غلطی سے بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکار دے، اللہ کہتے ہیں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اس سے بڑا گمراہ کون ہے؟ وَمَنْ أَضَلُّ، سوال کرتے اس سے بڑا گمراہ کون ہے؟ مِمَّنْ يَدْعُو، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکار رہا، من دون اللہ،
اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو پکار رہا ہے. من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، وہ تو قیامت تک اس کی بات کا جواب ہی نہیں دے سکتا. وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، یہ جو چیخ چیخ کے پکار رہا ہے وہ تو اس کی پکار ہی نہیں سن رہا. اور دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، لوگوں ہوش کرو، اللہ کے علاوہ جنہیں پکار رہے ہو تمہاری طرح انسان ہے، دیں گے کیا تمہیں؟ وہ تو اپنا وجود قائم نہیں رکھ سکے، وہ تو قبروں میں مرے پڑے ہوئے ہیں، کیا دیں گے تمہیں؟ ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کسی کو پکارتے ہیں، من لا یستجیب لہ. ایک مقام پہ فرمایا عباد امثالکم، پھر اللہ چیلنج کرتے ہیں فادعوہم، ان سے دعا کر کے دیکھو، میں دیکھتا ہوں تمہاری دعا کیسے قبول کرتے ہیں. فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو مجھے دکھاؤ، میں دیکھتا ہوں میرے علاوہ کون سنتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے ایک چیلنج ہے بہت بڑا. اس لیے میرے عزیز بھائیوں، سب سے پہلی بات، یہ دعا، یہ پکار، یہ عبادت صرف اور صرف اللہ کا حق ہے. اس حق کو کوئی غلط استعمال کرے گا تو وہ اللہ کے حق پہ ڈاکہ ڈال رہا ہے. اور اللہ رب العزت قطعاً یہ بات برداشت نہیں کرتے کہ اس کی ذات کے علاوہ کسی اور سے مانگا جائے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیں جا رہے تو آپ کے چچا زاد بھائی سیدنا عبداللہ بن عباس جو ابھی چھوٹے بچے تھے، آپ نے اپنی سواری پہ پیچھے بٹھا لیا اور بٹھایا تو آپ نے آواز دیا غلام. عربی زبان میں غلام بچے کو بھی بیٹے کو بھی کہتے ہیں، جس طرح ہم کہتے ہیں بیٹے بات سنو، عربی میں کہتے ہیں یا غلام یا بنیا. تو آپ نے آواز دیا غلام. آپ حضرت عبداللہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول حکم فرمائیے کیا ہے؟ آپ نے کچھ نصیحتیں کی کہ تم اللہ کے احکامات کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے. تم جب بھی ضرورت پڑے مدد کی تو اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہ مانگو. اور یہاں تک آپ نے فرمایا اگر جوتے کے تسمے کی بھی ضرورت پڑے تو اللہ سے مانگنا، کسی اور سے نہ مانگنا. اس لیے یہ ایک پیغام ہے اللہ کا بھی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی، کہ ہم دعا کے معاملے میں محتاط ہو جائیں. اور یہ بات میں کل بھی عرض کر چکا ہوں، ہم میں سے کسی شخص کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ میری نہیں سنے گا، بلکہ جیسے انسان کمزور، بے بس، تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے اللہ زیادہ سنتا ہے. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے وہ ذات جو تکلیف میں مبتلا کی پکار کو سن کے اس کو مصیبت سے نکالتا ہے؟ کون ہے؟ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں ہے. جب کوئی نہیں ہے، اور پھر یہ دیکھیں ہم اگر بیمار ہو جائیں تو منتیں کرتے ہیں دوسروں کی، دعا کریں جی دعا کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بیمار کی بیمار کرسی کے لیے جاتے تو اسے کہتے کہ میرے لیے دعا کرو، کیونکہ جب کوئی انسان تکلیف میں ہوتا ہے تو کہا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. جب کوئی مضطر تکلیف میں مبتلا انسان اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ اسے مصیبت سے نکالتا ہے.
اس لیے وہ زیادہ اللہ کے قریب ہے، اس کے دل میں رقت زیادہ ہے۔ اور یقین جانیے اللہ نہ کوئی بڑی پگڑی دیکھتا ہے، نہ بڑے بڑے جبے اور کبے دیکھتا ہے، اللہ تو دل کے اندر کیفیت دیکھتا ہے کہ اس کا دل میرے سامنے کس طرح لرز رہا ہے۔ وہ تو صرف آپ کی آنکھوں سے نکلنے والے ایک آنسو کی وجہ سے زندگی کی تقدیریں بدل دیتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے کہ آج کی مجلس میں میرے اور آپ کے لیے سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ زندگی بھر کبھی بھی ضرورت پڑے کسی مصیبت میں، کسی تکلیف میں، کسی حاجت میں، تو اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے۔ دیکھیں جب ہم لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں تو یہ ذلت ہے، جب اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں تو یہ دنیا میں عزت ہے۔ جب تمہارا رب خود کہہ رہا ہے وَقَالَ رَبُّكُمْ، لوگوں تمہارا رب کہتا ہے ادعونی، مجھ سے مانگو، مجھ سے دعا کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ دیکھیں انسان کتنا بھی اچھا سخی ہو، جب اس سے بار بار چیز مانگی جائے وہ غصہ کرتا ہے، لیکن اللہ کی ذات ایسی ہے جس سے جتنا مانگا جائے وہ خوش ہوتا ہے۔ کہتا ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اگر میری اس عبادت دعا سے تکبر کیا سیدخلون جہنم داخرین، میں جہنم میں پھینک دوں گا، اس کا ایندھن بنا دوں گا اگر مجھ سے نہ مانگا تو۔ آج ہم ساری دنیا میں وسیلے تلاش کرتے ہوتے، اللہ رب العزت ایک بات بڑی عجیب کرتا ہے، کہتا ہے یہ کہتے ہیں ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ لوگ انہیں اس لیے پکارتے ہیں یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں قل اتنبئون اللہ بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض، تم اللہ کو ایک ایسی بات کی خبر دے رہے ہو جو اللہ جانتا ہی نہیں ہے۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کس میں جرت ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس کے حضور سفارش بھی کر سکے؟ اس لیے اس معاملے میں اپنے ذہن سے جو بھی کنفیوژنز ہے انہیں ختم کر دیں اور سمجھ لیں کہ ہماری زندگی کی جملہ معاملات کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، اور اگر ہم اس معاملے میں کوئی تغیر و تبدل چاہتے ہیں تو صرف اللہ سے التجا کریں، اس کے علاوہ کوئی رستہ نہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں اس معاملے میں کوتاہی سے بچائے، کیونکہ دعا کے معاملے میں کوتاہی ہو گئی تو انسان، اس کا ایمان، اس کا عمل سب کچھ برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ ہر مسلمان کو ایسی بربادی سے محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔